دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلا گھر کون سا تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا؟ کیا واقعہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہی کی تھی؟ خانہ کعبہ کی طویل تاریخ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی تعمیر کب اور کس نے کی؟ اب تک کتنی بار اسے تعمیر کیا جا چکا ہے؟ اور یہ بیت المعمور کیا ہے جسے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو میں ملیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں فرماتا، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقدس مقام ہے جسے دیکھنے اور اس کا طواف کرنے کی حسرت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ اس کی موجودہ عمارت تقریباً 400 سال پرانی ہے اور اسے اب تک 10 بار تعمیر کیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے کی گئی تھی اور اسے فرشتوں نے انجام دیا تھا۔ تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا تو ایسے مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتے نے خوف التجا کے ساتھ اللہ کی رضا چاہی اور زمین پر ایک مقدس جگہ کے ارد گرد طواف شروع کر دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک نورانی عمارت تعمیر کروائی جو کہ 4 قیمتی پتھروں کے ستونوں پر کھڑی تھی۔ یہ جگہ بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہ کعبہ ہے جو آسمان والوں کے لیے ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ٹھیک اسی جگہ واقع ہے جہاں زمین پر خانہ کعبہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر دوبارہ انہیں وہاں لوٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بیت المعمور دکھایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور کی مثل ایک مقام تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلا انسانی کعبہ بنایا اور اس کا طواف شروع کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رب، یہاں نہ تو میں تسبیح سنتا ہوں نہ کوئی عبادت جیسے جنت میں بیت المعمور کے پاس دیکھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، جس جگہ ہم نشان دکھائیں وہاں میرا گھر بناؤ اور اس کا طواف کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا گیا اور انہیں اس مقام پر لایا گیا جہاں سے زمین کا پھیلاؤ شروع ہوا تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی جگہ فرشتے نے 7 زمینوں تک بنیاد رکھی اور 5 پہاڑوں، لیبلان، کوہ طور، کوہ زودی، کوہ ہیرا آدی کے پتھروں سے دیواریں بنائی۔ اس تعمیر میں حضرت حوا علیہ السلام نے بھی حصہ لیا جو مٹی لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام دیواریں بناتے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ نے حکم دیا، اے آدم، تو میرا پہلا انسان ہے اور یہ میرا پہلا گھر ہے، طواف کر اور میری عبادت میں مشغول رہا۔ خانہ کعبہ کی تمام تعمیرات کا داستان وقت کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کس نے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جب کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تو یہ تو اس کی مرمت کی گئی، پھر دوبارہ سے اسے تعمیر کیا گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس طوفان میں کعبہ کی عمارت ختم ہو گئی یا اٹھا لی گئی اور وہاں بس ایک اونچا ٹیلہ باقی رہ گیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بار پھر کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ کی ویران وادی میں چھوڑا جہاں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کعبہ کی کوئی عمارت بسا۔ ایک لال رنگ کا اونچا ٹیلہ تھا۔ وقت بیتتا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام 5ویں مرتبہ مکہ پہنچے تو انہیں اللہ نے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا، اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی مدد کروں گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی کی۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی پرانی بنیادیں نظر آئی۔ حضرت ابراہیم ایک کارگر کی طرح اور اسماعیل ایک مزدور کی طرح کام میں جٹ گئے۔ جبرائیل امین نے 5 پہاڑوں کوہ لبنان، کوہ ہیرا اور ابو قیس، صفا اور مروہ سے پتھر لا کر کعبہ میں لگائے۔
اسی دوران جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو قبیس کے کنویں سے دو خاص پتھر نکالے گئے، ایک حجر اسود تھا اور دوسرا مقام ابراہیم، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی جاتی پتھر بھی اوپر اڑتا جاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہے جن کے نور کو اللہ نے بجھا دیا، ورنہ ان کی روشنی پورب سے پچھم تک سب کچھ روشن کر دیتی۔ اس کے بعد کعبہ کی 5ویں بار تعمیر قوم عمالقہ نے کی، 6ٹھی بار قابلہ جرہم نے، 7ویں بار یہ عزت حضرت قصی بن کلب کو ملی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بروں میں سے تھا۔ 8ویں بار قریش نے اس وقت کعبہ کی تعمیر کی جب ایک زبردست سیلاب میں اس کی دیواریں گر گئی۔ اس تعمیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، لیکن چونکہ مال کم تھا تو حاتم کو شامل نہیں کیا گیا۔ 9ویں بار عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو بنیاد ابراہیم پر دوبارہ تعمیر کیا اور حاتم کو بھی شامل کیا۔ 10ویں بار عبد الملک بن مروان نے اپنے نائب اعزاز بن یوسف کے ذریعے اسے قریش والے صورت میں دوبارہ بنوایا۔ بعد میں خلیفہ ہارون رشید اسے پھر سے عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق بنوانا چاہتے تھے، لیکن امام ابو یوسف نے انہیں روکا اور کہا، اگر ہر حکمران اپنے حساب سے تعمیر کرتا رہا تو اس گھر کی ہیبت اور احترام ختم ہو جائے گا۔ آخری بار 1040 ہجری میں عثمانی خلیفہ سلطان مراد بن احمد خان نے حجر اسود والے حصے کو چھوڑ کر باقی عمارت کو پھر سے تعمیر کروایا۔ یہ کام صرف 6 مہینے میں مکمل ہوا۔ اندر سنگ مرمر نے خوبصورت پتھر لگائے گئے اور چھت کو بہت ہی شاندار انداز میں تیار کیا گیا۔ باہر کی دیواریں سنگ خارا اور چونے سے مضبوطی سے بنائی گئی۔ خانہ کعبہ پر ایک نفیس اور ریشمی سیاہی پردہ ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ سنہرے اکچھروں میں لکھا گیا اور ساتھ ہی سلطان کا نام بھی نفیس انداز میں اکیرا گیا۔ اس تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 ہجری میں بیت اللہ شریف کی تجدید مرمت کا کام شروع کروایا۔ اس طرح سے آج کی جو خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ تقریباً 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ تعمیر 1040 ہجری میں ہوئی تھی اور اب 1444 ہجری چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بار بار اپنے پاک گھر کی زیارت اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔